جو نوجوان ٹکڑے استعمال کیے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ میرا مسئلہ مجھے اجازت نہیں دے رہا، ورنہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے ساتھیوں، دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرے خیال تحسین کی پاکستان کے خلاف علاقوں سے طویل سفر کر کے آج زمین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم لوٹتے گئے اور انشاءاللہ آج کی حکومت پر 28 ستروں پکا پیار ہے ہمارا یہاں۔ لبیک لبیک لیکن اگر میرے قائد نے حکم کیا کہ ہم ایک عاشرہ یعنی 10 دن یہاں رہیں گے، تو کیا نوجوانوں روزے کی حالت میں آج مریض کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں رہیں گے؟ میرے عزیز دوستو، اسلام کے لیے قائد ہوا، مگر آج تک یہاں اسلام نافذ نہیں ہوا۔ ایسے ظالموں نے مسلسل مل کر اسلام کا راستہ روکا ہے، لیکن اب ہم عزم کر چکے ہیں کہ اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے آپ پرامد ہیں اور ہم عزم کر چکے ہیں کہ آئندہ کسی فاسق قاتل، کسی انسانی کو اقتدار نہیں دیں گے۔ چاہے اس کے ہماری جان چلی جائے، مال چلا جائے، اس سے ہم پرہیز نہیں کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ 4 سال میں اسلام نے جو گند کیا ہے، جو ملک کو نقصان پہنچایا ہے، جو ہماری اسلامی تہذیب اور فکر کو نقصان پہنچایا ہے، جو یہاں معیشت کو تباہ کیا ہے، پاکستان کو تباہ کیا ہے، پاکستان کو تباہی کے دہانے پہنچا دیا ہے۔ اب ہم مزید اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم یہاں جلسہ کرتے رہیں گے، بھیجے
کر ان کا گریباں پکڑیں گے. مستقبل کا حکمران، مستقبل کا حکمران، ہم سب کی دل و جان، میرے ساتھیوں، یہ جھوٹا ہے، اس کے ساتھ جھوٹی کا ٹولہ ہے. جھوٹ بول کے، جھوٹے وعدے کر کے اقتدار پر قابض ہوا ہے. لیکن جھوٹ کے راستے سارے جو بنی کرنے جاتے تھے اب وہ ختم ہو گئے. اب ہم ان کو نہیں سنتے. یہ دھمکیاں دیتے کہ جو MLA تمہاری پورے ہیں وہ اپنے گھروں کو کیسے جا سکتے ہیں، ان کے بچے اسکول کیسے جا سکتے ہیں. میں تمہیں بتاتا ہوں نوجوانوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمران MLAs کے بچوں کو تمہارا باپ اسکول سے نہیں لڑ سکتا. اور تمہارے MLAs بھی اپنے گھروں کو جائیں گے، سیدھا کان کے جائیں گے. ان کا ضمیر بولتا نہیں، بلکہ ان کا ضمیر انہیں دستک دے کر کہا کہ تم اس فاسد واقعے سے الگ ہو. چنانچہ 20 سے زائد MLA انہوں نے ملکی مفاد میں، قومی مفاد میں فیصلہ کر کے اس تحریک کا حصہ بنے ہیں جو تحریک عمران کو گھر بھیجنے کے لیے چلتے ہیں. اور انشاءاللہ قائد بنیے اس کا سیاسی جنازہ بیچوں پہ عمران کا جنازہ پڑھ کے بندے کے ایک تربیہ دیتا ہے. گزارش آپ سے لعنت ہو اپنے آپ کو وزیر اعظم کرتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی. سیاسی قیادت کو تم گالیاں دیتے ہو، ہم سے مانگنے کی دھمکی دیتے ہو. شرم آنی چاہیے. ہوں کلے بہ کے رو نیازی، ہوں کلے بہ کے رو نیازی، ہوں کلے بہ کے رو نیازی. میرے محترم بھائیوں، کہتا ہے میں روکوں گا، سالانہ کو روکوں گا. کہتے لوگوں کا سردار جو ہر بوجھ میں پھر جاتا ہے وہ ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے. میں نے آج کہا ہے کہ ہماری حکومت آئی تو شیخ رشید کو میں جیل بھیجوں گا، لیکن 14 دن کی ریمانڈ پر میرے تھانے پہ رکھتے ہیں. اور مولانا مجید ہزاروی صاحب فرماتے ہیں کہ ریمانڈ میں جو لوگ ریمانڈ لے رہے ہوں گے مجھے بھی شامل کر دیں. منظور ہے؟
इंशाअल्लाह अज़ीम अब इसका सिखाने जो है अगला दिन है, तो इंशाअल्लाह हमने सबके लिए इस तरह ध्यान किए हैं। अभी जिस तरह से नजदीक पर इसको पागल खाने में होना चाहिए, वो हमारा वजीर बात है। इसको पागल खाने में होना चाहिए, जो नाम निहाल वजीर आजम है। जिन्होंने सिविल नाफरमानी की धमकियां दी, जिन्होंने मार धाड़ की बात की, जिन्होंने घेराव जलाव की बात की, पकड़ों और मारों की बात की, मुल्क की बदकिस्मती के दोनों एक आजम कहलाता है, दूसरा वजीर दाखिला है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अब इनके दिन गिने जा चुके हैं, इनके दिन गिने जा चुके हैं। लंदन के लिए टिकट अभी से अमेरिका के लिए अभी से टिकट खरीदे, और इमरान खान इसराइल के लिए टिकट अभी से खरीदे। दोपहर के अभी बाद जमीयत पूछने वाले हैं। शरीफ यूसुफ साहब जो हमारे जमीयत और के खलीफ, उनसे इससे कुछ काफिले यहाँ पे पहुँचे हैं, और सबसे बड़ा काफिला